الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتى 8ویں پارے کا آغاز اللہ وحدہ لا شریک نے ایک تنبیہ کے انداز میں فرمایا، کیونکہ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہوتی ہے۔ وہ ایک دلیل سن کر پڑھ کر جان کر اس کے مطابق عمل پیرا ہو جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، اور جو لوگ کٹ حجتیاں کرنے والے ہوتے ہیں، عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور ایمان نہ لانے کی بنا پر سوال کیے جاتے ہیں، مطالبات پر مطالبات کیے جاتے ہیں، وقت کو طویل تر کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کی خواہش کے مطابق فرشتے ان کی طرف نازل کر دیے جاتے، مردے ان سے کلام کرتے، ہر چیز ان کے سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے، جمع کر دی جائے، ما کانوا لیؤمنوا، یہ پھر بھی ایمان نہ لائیں۔ کتنے مطالبے تھے ان کے، اللہ نے پورے کیے، توحید کی ساری نشانیاں وعدے کی، حجتیں ان پر قائم کی، لیکن بہت کم لوگ تھے جو سلیم الفطرت تھے اور وہ ایمان لے کر آئے، باقی سب نے انکار کر دیا۔ ایک غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اکثریت جو فیصلہ کرے یا اکثریت جو چیز اختیار کرے یا جس طرف لوگ زیادہ ہوں اس چیز کو اختیار کر لیا جائے، اس کو مان لیا جائے۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جب ان کو قرآن مجید کی دعوت دی جاتی ہے، حدیث اور سنت کا بتلایا جاتا ہے، تو ان کا بطور دلیل جواب یہ ہوتا ہے اتنی دنیا یہ کر رہی ہے وہ سارے غلط ہیں۔ حالانکہ اللہ نے اکثریت کو دلیل نہیں بنایا، دلیل قرآن و حدیث، اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، یہ دلیل ہے۔ اور واضح طور پہ اس بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ زمین پر موجود لوگوں کی اکثریت کی پیروی کرنا شروع کر دیں، ان کی بات کو تسلیم کر لیں، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آپ کو اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے، اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ پتہ یہ چلتا ہے اکثریت دلیل نہیں، اور قرآن مجید میں ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر اس بات کی وضاحت آئی ہے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لاتی، کہیں اللہ فرماتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ عقل نہیں رکھتی، شعور اور سوجھ بوجھ نہیں رکھتی۔ اس لیے ہمیں قرآن کے اسلوب کو سامنے رکھنا چاہیے، اور جو سلیم الفطرتی کا تقاضا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے کہ جب دلیل ہم جان لیں، پڑھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں، تو پھر یہ مت کہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ یہی لوگ ہوں گے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کے دن لوگوں میں سے کسی نے کام نہیں آنا، قریبی سے قریبی رشتے نے کام نہیں آنا، اور یہ لوگ دنیا میں بھی کبھی ہم سے خوش نہیں ہو سکتے، اور نہ اگر ہم نے ان کی وجہ سے اپنے دین کو چھوڑ دیا، دلائل سے منہ موڑ لیا، تو یہ دنیا میں بھی لوگ ہم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، ان کے مطالبات بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے ان جانوروں کا ذکر کیا جو حلال ہیں اور جو حرام ہیں، اور اپنی ان نعمتوں کا جو پھلوں کی صورت میں، اناج کی صورت میں اللہ زمین سے اگاتا ہے، اور پھر فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ،
جس دن تم اس کی کٹائی کرو، فصل کی کٹائی کرو تو اللہ کا حق ادا کرو۔ یعنی عشر کی صورت میں جس طرح زکوٰۃ لازم ہے، فرض ہے، اسی طرح کھیتی باڑی کرنے والے لوگ جو اناج وغیرہ اگاتے ہیں، جس نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، آؤ تو صحیح۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، تم نے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، مفلسی کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اور یہ دو طرح سے ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا آیا، آج جدید دور میں جدید انداز کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اگر اولاد پیدا ہو جائے، حالات سے بندہ تنگ ہو جائے، تو نعوذ باللہ من ذالک، محض اس وجہ سے کہ میں مفلس ہو جاؤں یا اولاد ہونے والی ہے تو اس کی وجہ سے کہیں میں مفلس نہ ہو جاؤں، اپنی اولاد کا قتل یہ حرام ہے۔ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ اور بہت سے لوگ حمل کو ضائع کروا دیتے ہیں اس بنا پر کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے۔ بیٹی کو کون سنبھالے گا، کون پرورش کرے گا؟ اور بیٹی بوجھ ہوگی، مفلسی کا ذریعہ ہوگی۔ حالانکہ پیارے رسول نے فرمایا جو دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کو پڑھاتا لکھاتا، ان کی شادی کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آیا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں ایسے وہ میرے ساتھ ہوگا۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے، لیکن لوگ اس بنا پر کہ ان کے خرچے، ان کے مسائل، اس سے گھبرا جاتے ہیں اور قتل جیسے۔ اور یہ بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی ہمارے میاں نے ہمیں دھمکی دی ہے، اگر اب بچی ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں کیا کروں؟ حمل کو ضائع کروا دوں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دیکھیے ہم اپنی طرف سے جدید دور میں رہ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں، پڑھے لکھے دور میں رہ رہے ہیں، لیکن ہمارا حال آج بھی ان بدوؤں سے بدتر ہے جو اسلام لانے سے پہلے اور دور اسلام سے پہلے جو پہلے ادیان کے لوگ تھے وہ اپنی بیٹیوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ آج ہمارا بھی وہی حال ہے، وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ جبکہ اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، یہ تم نے کہاں سے خیال کر لیا کہ میں بچوں کو پالوں گا، میں بچوں کو رزق دوں گا؟ ہم تجھے بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ جو اولاد ہے اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے، اور جو جان دنیا میں آتی ہے وہ جان اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے۔ یہ غلط خیال پیدا ہو گیا ہمارے ذہنوں میں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اپنے آپ کو رب کے درجے پر فائز کرنا شروع ہو گئے کہ ہم نے بچوں کو پالنا ہے، ہم نے بچوں کو رزق دینا ہے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور جو ہماری اولاد ہوگی اس کو رزق کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ فرماتا ہے کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب ہی نہیں جانا۔ وہ ظاہری بے حیائی ہو، وہ باطنی بے حیائی ہو، سر عام گلی بازار کوچوں مارکیٹوں میں بے حیائی کرو یا چوری چھپے چھپ چھپ کے بے حیائی کرو، یہ سب گناہ ہے، حرام ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کے قریب ہی نہیں جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط
حتی یعلنوا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، فحاشی کے امور عام ہو جاتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک اس قوم میں ایسی بیماریاں طاعون اور طاعون جیسی بیماریوں کو عام کر دیتا، پھیلا دیتا ہے کہ وہ بیماریاں ان کے اسلاف میں، ان کے آباء و اجداد میں، ان کے بڑوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ جتنا ہمارا معاشرہ بے حیائی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، بیماریاں ایسی ایسی سننے میں آتی ہیں وہ ہمارے تصور سے بالا تر ہیں۔ ہمارے یہ کتنے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ جب یہ اپنے بچپنے میں تھے کبھی انہوں نے ہیپاٹائٹس اے بی سی کا نام سنا؟ ایڈز، کینسر اور اسی طرح ابھی یہ جو کرونا اور ڈینگی وائرس، آئے روز بیماریاں نئے نئے ناموں کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے، اور اس وجہ کو کوئی بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتا اور اس کو دور نہیں کرتا، کہ ہم فحاشی بے حیائی کے امور بہت زیادہ کرتے ہیں اور ہمارے گھروں میں ان کے آلات موجود ہیں، یہ کیبل، ڈش، وی سی آر وغیرہ کی صورت میں۔ اسی طرح مزید اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ یہ ماپ تول کا جو معاملہ ہے اس میں انصاف سے کام لو، پورا پورا ماپ تول کرو، کمی بیشی مت کرو۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ پہلی قوموں کو اللہ نے اسی بنا پر ہلاک کر دیا اور ہلاکت کی وعید سنائی ان لوگوں کو جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے، اس میں اونچ نیچ کا شکار ہوتی ہے، الا اخذوا بالسنین وشدۃ المعون وجور السلطان علیہم۔ ماپ تول میں کمی کرنے والی، دھوکہ دہی سے کام کرنے والی قوم، اللہ کتنی چیزیں اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ قحط جیسی چیز، اب آپ دیکھیں بے موسمیاں بارشیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ ادھر کٹائی کا موسم ہے، ادھر بارشیں شروع ہو گئی، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ اناج جو ہے وہ قلت کا شکار ہو جاتا ہے، بندہ قحط کی طرف چلا جاتا ہے، اور اسی طرح بے روزگار، وہ قوم بے روزگاری کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، ڈگریاں لوگوں نے ہاتھوں میں تھامی ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، نوکری نہیں ملتی۔ وجور سلطان، اور جابر سلطان ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ہم ہر سلطان کے بارے میں، ہر حاکم کے بارے میں کتنی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب تک ہم اپنے اعمال نہیں بدلیں گے، اپنے اندر تبدیلی لے کر نہیں آئیں گے، قرآن و حدیث کو اختیار نہیں کریں گے، برائیوں کو، منکرات کو، خرافات کو اور ہر اس گناہ کو نہیں چھوڑیں گے جس کے بارے میں شریعت نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، تب تک ہم پر وہ خلیفہ، وہ حاکم، وہ لیڈر، وہ سلطان نہیں آ سکتا جو اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مسلط کردہ ہم پر وجہ یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم، دو نمبری کرنے والی قوم۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس پر اگر ہم غور کر لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کر لیں، ہمارے سارے معاملات حل ہو جائیں۔ نیت اگر کھوٹی ہے، کھری ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے سارے امور ہمارے ہو جائیں۔ نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، کوئی ریاکاری، کوئی دکھلاوا نہیں۔
التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر نماز میں ہم اقرار کرتے ہیں ہماری جانی مالی جسمانی ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر جب تک یہ سانس چل رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، سانس اللہ کے لیے چلے، دل اللہ کے لیے دھڑکے، بندہ صبح سے شام تک ایک پورا شیڈول مقرر کر لے کہ میں نے کیسے کیسے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور کیسے میں نے ان کاموں سے بچنا ہے جن کو میرے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تب انسان کی زندگی بھی اللہ کے لیے ہوگی اور موت بھی پھر ایسی ہوگی کہ اللہ وحدہ لا شریک اس کی موت پر بھی اس کو اجر عطا کرے گا۔ شہادت کی موت، یا اس حال میں دنیا سے جائے گا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید اس کی زبان پر ہوگی، توحید کی پاسداری کرنے والا ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والا ہوگا، ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا۔ اور ظاہری بات ہے جو بندہ زندگی اس طرح گزارتا ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے، اور پھر اللہ موت اس کو اس طرح دیتا ہے جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کی اس میں رضا ہوتی ہے، خوشنودی ہوتی ہے، اور بندے کی پھر جو چاہت ہوتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ اعراف میں آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو بڑا تفصیل سے بیان کیا، جو شروع میں پہلے پارے میں تھوڑا مختصر سا بیان کیا گیا تھا کہ کس طرح انہوں نے آدم علیہ السلام کو، یعنی شیطان نے کس طرح آدم علیہ السلام کو بہکایا اور سارے معاملات، اور کس طرح اس نے کہا کہ میں سجدہ کیوں کروں، میں تو بہتر ہوں، مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، ان کو مٹی سے پیدا کیا، اور بڑا لمبا واقعہ۔ اور اسی میں ایک ہمارے ایمان کا بڑا اہم مسئلہ جس کا بہت سے لوگ انکار بھی کر دیتے ہیں، شاید جہالت کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے یا کم فہمی کی وجہ سے یا پھر عداوت اور بغض کی بنا پر بھی کر دیتے ہیں۔ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن میزان کا قائم ہونا حق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، میزان قائم ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، اور جو بندہ خوش نصیب ہوا اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فرمایا وہ فلاح پانے والا ہے، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا فرمایا وہ خسارہ پانے والا ہے۔ اور سورہ القاریہ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ جس کا میزان بھاری ہوگا وہ بہترین زندگی میں ہوگا، اور جس کا میزان ہلکا ہو گیا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اور یہ اہم مسئلہ، ہم اپنے میزان کو کیسے بھریں؟ بڑے معاملات، اچھا اخلاق اختیار کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان کو بھاری کرنے میں اچھے اخلاق سے اعلیٰ اور بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، یہ جو ہم تسبیح تحمید پڑھتے ہیں اپنی زبان سے، بس کیا الحمدللہ 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 تملأ المیزان، وہ میزان بھر دیا جاتا ہے نیکیوں سے، اجر سے، ثواب سے۔ اور ہمیں چاہیے کیا؟ ہمارا میزان بڑھتا رہے بڑھتا رہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ وحدہ لا شریک وہ ترازو قائم کرے، ہمارا نام اعمال بھاری ہو جائے، ہمارا نام اعمال ہلکا نہ ہو، تاکہ ہم فلاح پانے والے لوگوں میں شامل ہوں، ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو ہلاک ہونے والے ہیں، جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اگر والحمدللہ کے ساتھ وسبحان اللہ کا اضافہ کر دیا جائے، تملأ ما بین السماوات والارض، پیارے رسول نے فرمایا زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے اللہ اس کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد بھی اللہ وحدہ لا شریک نے بہت سے اہم امور کی طرف توجہ دلائی، جس میں توحید ہے اور شیطان کی شیطانیاں ہیں کہ کس طرح وہ داؤ پیچ کھیلتا ہے اور کس طرح انسان نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، جو سنا جو سنایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد